احمد بنگلور سے سوال پوچھتے ہیں کہ ایک لڑکا اور لڑکی کا رشتہ طے ہوا ہے، دونوں سنی صحیح العقیدہ ہیں اور حنفی مذہب کی پیروی کرتے ہیں، دونوں کے خاندانوں نے رشتہ طے کر لیا ہے پر نکاح میں تاخیر کر رہے ہیں، بچوں کے سمجھانے پر بھی کہ نکاح کو جلدی کر کے رخصتی بعد میں کریں، پر گھر والے کہتے ہیں کہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ ایسے میں لڑکی اور لڑکا کہتے ہیں کہ پرہیزگاری کی نیت سے گھر والوں سے چھپ کر ایک دوسرے سے نکاح کر لیں تاکہ گناہوں سے بچا جائے، پر لڑکی نے کہیں سے سنا ہے کہ اسلام میں اگر دلہن کے ولی جو کہ والد باقید حیات ہے اور صحیح العقیدہ ہے تو اس کی اجازت کے بغیر بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتے۔ حنفی مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور کیا اب دونوں کے گھر والوں کو اندھیرے میں رکھ کر ان کو نکاح کر لینا چاہیے؟ بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر رشتہ طے ہو گیا ہے یعنی لڑکی کا کفو مل گیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کی جائے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ لڑکی کا کفو مل جائے، اس کی برابری کا لڑکا مل جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر نہ کی جائے۔ اب یہاں سب طے ہو گیا ہے، رشتہ بھی پکا ہو گیا ہے، اب نکاح میں کیوں تاخیر کی جاتی ہے؟ تو نکاح میں تاخیر چاہیے کہ جو اس لڑکی کے اولیاء ہیں، جو اس کے سرپرست ہیں، ان میں سے باپ ہے، باپ نہیں تو دادا ہے، جو بھی ہو، انہیں چاہیے کہ جلد سے جلد جو ہے ان کو نکاح کے بندھن سے منسلک کر دیں۔ اور یہ جو پوچھا گیا ہے کہ گھر والے نہیں کر رہے ہیں تو گناہوں میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے اس لیے خفیہ طور کر لیتے۔ بھائی جب تمہارا نکاح نہیں ہوا ہے تو ایک دوسرے سے ملنے ہی کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ حرام ہے، بس ایک مرتبہ دیکھنے کی اجازت ہے۔ جس سے شادی کرنا ہو جس لڑکی سے تو ایک مرتبہ اس کو دیکھے، وہ بھی یہ نہیں کہ وہ تنہائی ہو بلکہ کچھ وہاں اور بھی محرم ہو، اور چہرہ دیکھے اور کلائی دیکھے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ اب دیکھنے کی اجازت ہو گئی ہے تو گھومنے کی بھی اجازت ہو جائے، اور اس کے بعد کوئی دنوں میں منگنی ٹوٹ جائے تو کوئی پوچھنے کا بھی روادار نہ ہو۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں شریعت مطہرہ نے جو حدود مقرر کی ہے اس کی حد بندی اور اس کے اندر رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اب دونوں کا رشتہ طے ہوا، رشتہ ہوا نہیں، نکاح ہوا نہیں ہے، ابھی میاں بیوی نہیں ہوئے ہیں، اس وجہ سے دونوں میں تنہائی حرام ہے، پردہ دونوں کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ صرف منگنی ہو جانے سے دونوں ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی نہیں ہو گئے۔ کتنی منگنیاں ہوتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ ضرورت ہی کیا ہے اس کی کہ آپ تنہائی میں ملو کہ اس میں گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو کیا خفیہ طور پر نکاح کر لیں؟ اب خفیہ طور پر نکاح کے لیے تب بھی تو کم سے کم 2 گواہ ہوں، تاکہ کبھی بھی ضرورت ہو دونوں گواہ یہ گواہی دیں کہ ہماری موجودگی میں ایجاب و قبول ہوا اور ایجاب و قبول کے دونوں کے الفاظ ہم نے سنے۔ یہ جب تک کہ ایسے گواہ نہیں ہوں گے تو پھر وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اور یہ جو مسئلہ پوچھا ہے کہ باپ ولی ہے یا دادا ولی ہے تو اس کی اجازت کے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو اگر وہ جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ لڑکی کا کفو ہے یعنی برابری کا ہے تو اس وقت جو ہے وہ ولایت اجبار حاصل نہیں ہے، یعنی ولی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے۔ ہمارے مذہب حنفی میں ولایت اجبار کب ہے؟ جب کہ وہ کفو نہ ہو۔ تو اب کفو نہیں ہے یعنی برابری کا نہیں ہے، لڑکی کے برابر کا وہ لڑکا نہیں ہے۔ عمر کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلب برادری وغیرہ کے اعتبار سے وہ لڑکی کے برابر کا نہیں ہے، تو ولی کی اجازت ضروری ہے۔ اگر ولی اس کو اجازت نہ دے، انکار کر دے، تو پھر نکاح منعقد نہیں ہوگا ان کا، اگر وہ برابر کا نہیں ہے۔ اور دونوں اگر ایک دوسرے کے برابر، دونوں کا مطلب لڑکا جو ہے وہ لڑکی کا کفو ہے، اس کے برابری کا ہے، کیونکہ لڑکی کا برابری ہونا یہ شرط نہیں ہے بلکہ کفو ہونا لڑکے کی طرف سے ہے، کہ لڑکا جو ہے وہ اب مان لیجئے کہ اب لڑکی سید ہے اور لڑکا شیخ ہے، یہ برابر کا نہیں ہوا۔
اور اگر دونوں شیخ ہیں، اب شیخ میں تو بڑی قسمیں آ گئی ہیں، یا کہیں اگر جگہ نہیں ملتی تو شیخ میں جگہ مل جاتی ہے، تو اب وہ چاہے وہ کوئی شیخ صدیقی ہو جاتا ہے، کوئی شیخ منصوری ہو جاتا ہے، کوئی شیخ فاروقی ہو جاتا ہے، تو اس میں بڑی بہت ساری گنجائش ہے۔ بہرحال جہاں پر جس کے برابر سمجھا جاتا ہے، جیسے خان، دونوں خان ہیں، دونوں سید ہیں، تو یہ کفو ہو گیا لڑکا۔ اور لڑکی اگر خان ہے لیکن لڑکا سید ہے تو اب اونچا ہوا، لہذا نکاح ہو جائے گا کہ کفو ہے وہ۔ کفو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا اس کے برابر ہے کہ نہیں۔ ہمارے مذہب حنفی میں تو اگر جہاں جو شادی لگی ہے ان میں دونوں برابر کے ہیں، یعنی وہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کا کفو ہے، تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو ناراض کر کے ان کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کریں گے تو ان کی ناراضگی کی وجہ سے بہت سارا وبال ہو سکتا ہے، لہذا والدین کو راضی کریں اور ان کی اجازت سے جو ہے وہ نکاح کریں، تاکہ سماج میں کسی طرح کا طعن و تشنیع کا موقع نہ ہو، ورنہ بدنامی ہوتی ہے۔